امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اے محبوب آپ اس قرآن کریم کی آیات بینات میں حضرت سیدہ مریم کا ذکر کیجیے۔ وذکر فی الکتاب مریم، اے امام الانبیاء آپ کتاب میں مریم کا ذکر کریں، حضرت سیدہ مریم کے احوال کا لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ مریم کی جو حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے وہ بھی بیان فرما دیا۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب اپنے گھر والوں سے مشرق کی جانب ایک جگہ پر الگ ہو گئی تھیں۔ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں انہوں نے حضرت سیدہ مریم کی پیدائش سے قبل یہ ارادہ کیا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں پیش کر دوں گی۔ تو سیدہ مریم جب پیدا ہوئیں، جیسے ہی ہوش سنبھالا تو پھر انہوں نے بیت المقدس میں ان کو عبادت کے لیے، خدمت کے لیے بھیج دیا۔ تو یہ حضرت سیدہ مریم بڑی پاک باز نیک خاتون تھیں اور اللہ کی عبادت میں ان کی بڑی لگن تھی اور الگ تھلگ رہنا ان کو پسند تھا۔ تو عبادت میں مشغول تھیں تو ایک دن حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے ہاں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فاتخذت من دونہم حجابا، یہ الگ رہتی تھیں اپنے گھر والوں سے۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اپنے جانب سے جناب جبرائیل کو، روح سے مراد روح الامین، اور یہ جناب جبرائیل علیہ السلام کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، تو یہ ایک بشر جو صحت مند، تندرست و توانا ایک نوجوان کی شکل میں حضرت سیدہ مریم کے سامنے نمودار ہوئے۔ اس کے پیچھے بھی حکمت یہ ہے کہ کسی فرشتہ کو کوئی عام شخص دیکھ نہیں سکتا اس کے اصل روپ میں، اس لیے اگر حضرت سیدہ مریم کو جناب جبرائیل علیہ السلام اپنے اصل روپ میں، اصل چہرے میں ملتے تو وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہو جاتی، جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کی بھی پریشانی کو بیان فرمایا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے ایک جوان شخص کو اپنے پاس پایا تو فرمانے لگی انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ اس طرح خلوت میں تم میرے پاس آ گئے ہو اور ہے بھی وہ مرد۔ تو فرمایا اگر تجھے خدا کا ڈر ہو تو مجھے تو اس بات سے بہت خوف ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ جیسے ہی ان کی یہ پریشانی بڑھنے لگی تو حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام بولے انما انا رسول ربک، گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، بھیجا ہوا۔ آیا کس لیے ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اہبا یعنی یہ لأہب کا مطلب یہی ہے تاکہ میں تجھے دوں۔ اب یہ لفظاً یعنی یوں سمجھ لیں مجازاً یہ کہا جا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت جو اس کی قدرت کاملہ ہے اس پر یقین ہو کہ حقیقی طور پر وہی سب کچھ کرنے والا ہے، منعم حقیقی وہ ہے، تو مجازاً کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے دیا، جیسے لوگ رسماً اور مجازاً یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ اللہ دے نبیاں دی دین ہے، اللہ دے ولیاں دی دین ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شرک ہے، کیونکہ شرک کا تو معنی یہ ہے کہ اگر کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، مستحق عبادت یا واجب الوجود سمجھا جائے، وگرنہ تو حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام کا یہ فرمانا بھی درست نہیں ہوگا، جبکہ یہ فرمانا درست ہے اور قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا تاکہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ اس پر سیدہ مریم نے بھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تم کون ہوتے ہو دینے والے؟ تو انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے دیں گے، اس لیے انہوں نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا۔ قالت انا یکون لی غلام، البتہ انہوں نے یہ دلیل ضرور، لاجک ضرور مانگی
کہ میں تو ایک پاک باز نیک خاتون ہوں، میری شادی بھی نہیں ہوئی، تو میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، اور کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، بدچلن بھی نہیں ہوں، میں نیک و کار ہوں تو پھر بچہ ہوگا کیسے؟ یہ انہوں نے لاجک مانگے تھے۔ قال کذالک، کہا کہ ایسے ہی، اللہ کو یہی منظور ہے کہ بس اسی طرح کہ بغیر کوئی تیرے قریب آئے لیکن تیرے ہاں بچہ پیدا ہو جائے۔